آج کل ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں نا، وہ پتہ نہیں 2 بچوں کی کیا رٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے آج کل. ان کو کیا ہو گیا، اللہ خیر کرے. انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ پانی جو ہے نا، پانی ختم ہو رہا ہے، ڈیم بناؤ اور بچے کیا کرو بچے کم کرو. تو میں اس پر انشاءاللہ ابھی تو بہت زیادہ وقت ہو گیا کیونکہ یہ ٹاپک میں نے چھیڑ دیا. ان بیچاروں کے پاس چیف جسٹس صاحب انتہائی قابل احترام ہیں لیکن اللہ نہیں ہے. میں اس ٹاپک پر انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا کہ پانی کے کتنے ذخائر سمندر میں گر کے ضائع ہو رہے ہیں. پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے، اسٹور نہیں ہو رہا. نہیں آ رہی بات میرا خیال. نہ پانی کی کمی ہے، نہ گندم کی کمی ہے، نہ سیب کی کمی، نہ خربوزے کی کمی، نہ رزق کے ذخائر اتنے ہیں. اتنا تو ایکسپورٹ ہو رہا ہے اصل تو مال ایکسپورٹ ہوتا ہے. اتنے پانی کے ذخائر ہیں، جو ذخائر سے مراد جو آبشاریں، نہریں. میں حیران ہوتا ہوں کہ انسان جب غلامانہ سوچ رکھتا ہے نا تو کہاں تک گر جاتا ہے وہ بیچارہ. یعنی جو گورے نے جس لائن پہ لگا دیا، ذرا سی بھی سینس استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، تو میں ہلکی میں تمیز سے انشاءاللہ پوری دلائل کے ساتھ بات کروں گا، حوالوں کے ساتھ. لیکن میں آپ کو سوچنے کے لیے 2-3 چیزیں دے رہا ہوں کہ اگر میری چیف جسٹس تک کوئی یہ بات پہنچا سکتا ہے انتہائی احترام کے ساتھ، چونکہ بہرحال چیف جسٹس ہیں. ایسا نہ ہو خادم حسین کے ساتھ کل ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے ایک بیان دے رہے ہو. سمجھ آ رہی ہو؟ تو چونکہ چیف جسٹس ابھی ہیں وہ یا ریٹائر ہو گئے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد پھر تھوڑا الگ اسٹائل سے بات کریں گے. ابھی تو جب تک ہیں تو ذرا تمیز سے ہی بات کرنی پڑے گی. چیف جسٹس صاحب کو نا کوئی میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ حضرت آپ نے جو یہ کہا، پہلی بات آپ قوم کے سامنے کیلکولیشن پیش کریں کہ پانی کے اتنے ذخائر، پانی جو ہے نا ہے نہیں ملک میں، کم ہے. تو کتنا کم ہے یہ آپ بتائیں. کیلکولیشن آنی چاہیے نا. ہر جگہ جا کے یہی بیان دے رہے ہیں کہ بچے کتنے 2. آپ پہلے تو بتائیں قوم کو کہ اتنے گیلن پانی ضائع ہو رہا ہے، اگر ہم یہ اسٹور کر لیں تو اتنا صحیح ہوگا، باقی قوم کیا پیے گی. جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ اتنا ضائع ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس کو اسٹور کرنا، ڈیم بنانا شروع کر دیں تو ہماری 20 نسلوں جو ہے نا روزانہ مینڈکوں کی طرح نہاتی رہے اندر، ہو پانی ختم نہیں ہو. کس دنیا میں رہ کے یہ باتیں پھینکتے ہیں؟ یہ تو ان کی ریسرچ ہے. دوسری بات احترام کے ساتھ کوئی پیغام پہنچا دے وہاں پہ کہ آپ نے کہا 2 بچے پیدا کرو. وہ 2 لڑکے ہوں گے یا لڑکیاں ہوں گی، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہے بھائی. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں 2 لڑکے ہو گئے تو اب لڑکی نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہ تیسری ہو جائے گی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیٹی کی نعمت سے محروم کر رہے ہو؟ ہے بھائی. کیا گھر میں بیٹی کا وجود ضروری نہیں ہے؟ گھر تو عورت سے آباد ہوتا ہے. بیٹیوں سے جس طرح کی محبت باپ کو ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی. اور اگر جن کے 2 بیٹیاں ہو گئی، بیٹا نہیں ملا، وہ کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے قوم کو جب ایک نعرہ دیا ہے تو ان تمام اعتراضات کا جواب بھی تو دینا. کیونکہ یورپ نے یہ نعرہ دیا تھا، ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا، لہذا ان کا خاندان کیا ہو گیا؟ برباد ہو گئے. وہ بعد میں پچھتا رہے ہیں کہ یار ہم نے کیا کس چیز پہ لگا دیا قوم کو. تو 2 بیٹیاں ہوں گی یا 2 بیٹے ہوں گے؟ اب جس کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی، اس کو تو چلو بیٹا بھی مل گیا اور کیا مل گئی؟ بیٹی بھی مل گئی. اگرچہ وہ اولاد پہ ظلم یہ ہوا کہ وہ بھائی اور بہنوں کی نعمت سے محروم، کیونکہ بھائیوں سے الگ محبت ملتی ہے. لڑکی کو بہن بھی تو چاہیے. ارے آپ کی بیٹی کو بہن کی نعمت چاہیے کہ وہ بہنوں سے جو باتیں آپس میں شیئر کرتی ہیں وہ ماں اور باپ سے بھی نہیں کر سکتی. بھائی کو بھائی چاہیے، بہن کو بہن چاہیے، اسی طرح بھائی کو بہن بھی چاہیے اور بہن کو. یہ فیملی تو اس طرح سے بنتی ہے. نیچر کے خلاف قوم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ تو پہلا سوال یہ ہے میرا جناب جسٹس صاحب سے کہ آپ نے جو قوم کو کہا 2 بچے ہونے چاہیے، تو جن کے ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گئی، ظلم تو ان پہ بھی ہوا کہ لڑکے کو بھائی نہیں ملے اور لڑکی کو بہن نہیں ملا. ظلم تو ان پہ بھی ہوا، چلو ہم نے مان لیا. لیکن باپ اور ان کی چلو پھر بھی ایک بیٹا ایک بیٹی مل گئے ماں باپ. جن کے 2 بیٹیاں ملی وہ بیٹے سے کیا ہو گئے؟ محروم. ان کا بڑھاپا کیسے ہوگا؟ ان کو گورنمنٹ کھلائے گی کیا؟ اب گورنمنٹ پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہو، مقصد گورنمنٹ پہ بوجھ کو کم کرنا ہے بھائی، ٹھیک ہے. لیکن اس سے گورنمنٹ کا بوجھ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا. بڑھاپے میں پینشنیں اتنی دینی پڑیں گی بڈھوں کو کیونکہ ان کے پاس جوان کمانے والا گھر میں کوئی بھی
تو ہر ایک کی پینشن جاری کرنی پڑے گی آپ کو. ابھی تو مخصوص قسم کے لوگوں کی پھر رکشے والے کو بھی پینشن دینی پڑے گی, جمعدار کو بھی پینشن دینی پڑے گی, ٹیکسیاں چلا رہے ہیں ان کو بھی پینشن دینی پڑے گی, کیونکہ گھر میں بیٹا کمانے کے لیے نہیں ہے. اس کا جواب چیف جسٹس کے پاس بولو بھائی نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں وہ. دوسری بات یہ کہ جن کے بیٹی پیدا ہو گئی بیٹا نہیں ہے, اب ایک ہی حل ہے بیٹے کے لیے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کریں ایک بیٹی کے بعد, اگر بیٹی نکلی دوسری تو اس کو قتل کر دیں ماں کے پیٹ میں, جیسے کہ انڈیا اور چائنا میں ہندو لوگ کرتے ہیں, انڈیا میں اور چائنا میں چائنیز کرتے ہیں. چائنا میں 2 بچوں کا قانون ہے, لیکن وہاں گروتھ ریشو لڑکوں کا زیادہ اس لیے ہے کہ لڑکی کو پیدا ہونے پر پابندی ہے, اور جو لڑکی کی جنس کا پتہ چلتا ہے نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی, یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے میں جان پڑ چکی ہو. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ گروتھ ریشو پہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ ماں جو بچے کی محافظ سمجھی جاتی رہی ہے ہمیشہ, وہی ماں اپنے بچے کی کیا بن جائے, قاتل. اسی ظلم کو قرآن نے بیان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن اس بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, کیونکہ اس بچی کا کوئی والی وارث نہیں, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی نا جو کیس کرے عدالت میں. تو آپ یہ ظلم پھر لوگوں کو لے کر آ رہے ہو, کیونکہ یہ ایسا ہوگا, کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ میری صرف بیٹیاں ہوں. ہر آدمی کو بیٹا چاہیے. ممکن ہے اس پہ تو کچھ لوگ راضی ہو جائیں کہ ہمیں 2 بیٹے مل گئے بیٹی نہیں چاہیے, لیکن اس پہ لوگ راضی نہیں ہوں گے کہ ہمیں بیٹا نہ ملے. نتیجہ کیا نکلے گا, یا تو قتل کریں گے ماں کے پیٹ میں بچوں لڑکیوں کو. گورنمنٹ کتنے ہی قانون بنا لے کہ قتل نہ کرو, مگر ہر آدمی قتل کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ نیچر کے خلاف لے کے جا رہے ہو نا آپ. جیسے کہ انڈیا میں حکومت نے قانون بنائے کہ بیٹی کو قتل نہ کیا جائے, مگر پھر بھی مائیں کیا کرتی ہیں, اگر ماں نہیں کرتی شوہر کرواتا ہے زبردستی, مارو اس کو ماں کے پیٹ میں. اور کتنے دردناک اذیت ناک طریقے سے قتل کیا جاتا ہے. میرے پاس کیسز آتے ہیں, بعض مائیں کرتی ہیں تو پچھتاتی ہیں بعد میں, بچے کی سانس اکھڑتی ہے ماں کے پیٹ میں, پتہ چلتا ہے کہ جان جا رہی ہے کسی کی. تو یہ گناہ کس کے کندھوں پہ ہوگا, چیف جسٹس کے, جو یہ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں کتنے بچے ہوں. تو جتنے کروڑوں لڑکیاں ماں کے پیٹ میں قتل ہوں گی نا لڑکے کی لالچ میں, کیونکہ جب 2 ہی ہیں تو اب تو بھائی ایک تو بیٹا چاہیے. تو اس کا چیف جسٹس کے ذمہ جواب کیا ہے, قرض ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ قتل تو نہیں کریں گے, مگر 2 جب ہو گئے تو 2 بیٹیاں ہوئی تو بھائی جس کے بیٹیاں ہوئی ہیں اس کو یہ اجازت دی جائے کہ آپ مزید بچے اس لالچ میں پیدا کر سکتے ہیں کہ کیا ہو جائے, بیٹا. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن کے 2 بیٹے ہو گئے وہ نسل رک گئی, جن کے بیٹیاں ہوئی تو وہ نسل چلتی رہے گی. تو 6 8 بیٹیاں ہوں گی بیٹے کی لالچ میں, تو گروتھ ریشو مرد اور عورت کا وہ نیچرل نہیں رہے گا. لڑکیاں دھڑام سے اور لڑکے مارکیٹ میں شارٹ ہو جائیں گے. اس کا بھی جواب کسی کے پاس, یہ تو ابھی ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ میرے دلائل ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات. یہ جو 2 بچوں والا فلسفہ ہے نا, اس کے خلاف ابھی میں نے دلائل شروع نہیں کیے. تو کچھ اور بھی کچھ سوالات ہیں, ایک اور سوال کر لیتا ہوں. نمبر 2, چیف جسٹس صاحب طریقہ بھی بتائیں کہ 2 بچوں کے بعد حمل روکا کیسے جائے, ایسا کوئی طریقہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. کسی کا باپ بھی ایسا طریقہ آج تک ایجاد نہیں کر سکا کہ حمل بھی روکا بھی جائے اور صحت کو نقصان نہ ہو. وہ گورے نہیں کر سکے ایسا کوئی طریقہ. میرے پاس ریٹن میں گوروں کے ڈاکٹروں کے انگلش میں حوالے ان کی کتابوں کے ساتھ موجود ہیں, جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ آپ حمل روکنے کی کوشش کرو اور مرد یا عورت کی صحت کو نقصان نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ نیچرل ہے نا. دیکھو ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے ایک فوراً معدے میں تیزاب بننا شروع, جو روٹی کو ہضم کرے. اگر آپ روٹی کا نوالا چباؤ اور نگلنے سے پہلے باہر پھینک دو تو معدہ کیا ہو جائے گا, خراب, کیونکہ نیچر کے آپ کیا چل رہے ہو, خلاف. اسی طرح اگر آپ نگل لو, یعنی اگلا اسٹیپ کیا ہے, روٹی کو چبانے کے بعد نگلنا. نگلنے پر پابندی لگاؤ گے روٹی کو تو مصیبت. اگر آپ نگلنے تو حکم دو, گورنمنٹ حکم دے کے نگل تو لو, مگر اس کو ہضم کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے, پابندی. نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا ہضم پر تو پابندی ہے, آگے واش روم جا کے اسے پاس کرنے پر بولو نا بھائی پابندی, پھر بھی مصیبت. کیا مطلب, جو کام نیچرل ہوتا ہے نا
پھر آگے اس کے جو جو نتیجے نیچرل نکلتے ہیں, کہیں بھی آپ بریک لگاؤ گے تو ڈسٹرب کون ہوگا؟ انسان کی باڈی. یہ جو اللہ نے میاں بیوی کا تعلق رکھا ہے نا جنسی, یہ تب تعلق ہوتا ہے تو یہ نیچر ہے کہ اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرتا ہے. پھر جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ نیچرل ہے کہ وہ بچہ دنیا میں آئے گا. جب بچہ دنیا میں آئے گا تو نیچرل ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. کسی بھی سٹیپ پہ آپ بریک لگاؤ گے تو بیڑا غرق ہوگا عورت کا. لیکن ہمارے ہاں فیملی پلاننگ والے عورت کی صحت کے نام پہ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. عجیب بات ہے. کہہ رہے ہیں اس سے صحت خراب ہوگی. تو یہ صحت اگر خراب ہوتی تو یہ پروسیس نیچرل نہ ہوتا, یہ نیچر کے خلاف ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جج صاحب یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کیا جائے گا اور صحت خراب نہیں ہوگی. میری نظر میں صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آنا چھوڑ دیں. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. تو پھر آلٹرنیٹ راستہ جج صاحب کے ذمے ہے کہ جب مرد اپنی خواہش پوری نہیں کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ کیسے اپنی خواہش پوری کرے گا؟ یہ سوال کس کے ذمے ہے؟ جج صاحب کے ذمے, کہ وہ اخبار میں اناؤنس کریں گے کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ تو دے دی ہے کہ 2 بچے اچھے, مگر ان تمام سوالات کے جواب کہ جو مرد شادی کرنا چھوڑ دیں یا بیگم کے پاس جانا چھوڑ دیں تاکہ بچہ نہ ہو, تو ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں. میں نے اس کا کوئی ایسا آلٹرنیٹ نکالا ہے, کیونکہ مرد کو جب خواہش پیدا ہوگی تو پھر بیوی کے پاس جانا بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے. اگر وہ نہیں جائے گا تو اس کی صحت کو کیا ہوگا؟ تبھی تو کنواروں کے منہ تو دیکھو بیچاروں کے, یہ جتنے چھڑے چھاٹ ہیں ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہوتی. میں نے تو جس کنوار میں شکل دیکھ کے بتا دوں کنوار ہے سارا, چہروں پہ رونق ہی نہیں ہے. جیسے ہی شادی ہوتی ہے دولہا کے چہرے پہ رونق آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ پہلے دن تو وہ بیوٹی پارلر کی رونق ہوتی ہے, لیکن 5-6 دن کے بعد بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کمبخت کی معذرت کے ساتھ یعنی اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے تو کمبخت ہی کہیں گے نا کہ اس کی شادی. دلہن کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے, ایک الگ سے ہوتا ہے, رونق ہوتی ہے. دولہا کے چہرے پہ بھی پکڑا جاتا ہے وہ یہ نا کہ بھئی شادی ہوئی ہے. تو نیچرل ہے نا, جب تک نیچر کے خلاف چل رہے تھے تو صحت خراب, اب نیچر پہ آ گئے تو صحت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جج صاحب اس کا حل بتائیں گے کہ جانا چھوڑ دیں, پرہیز کرنا شروع کر دیں. تو جج صاحب کے پاس اس کا آلٹرنیٹ, گورے کے پاس تو ہے, انہوں نے زنا کے سینٹر کھول دیے. انہوں نے کہا شادی نہ کرو, اولاد پیدا نہ کرو, یہ کام کرتے رہو بیٹھ کے. ہمارے پاس تو میرے بھائی ایسا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تبھی پھر ان میں زناکاری کی وجہ سے دوسری بیماریاں پھیل گئیں. صحیح ہے نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے, پھر بھی اتنی لمبی عمریں کیوں ہوتی ہیں؟ بھائی بیماری کا ایک سبب ہوتا ہے, مگر صحت کے 100 اسباب ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ ان چیزوں پہ نہ پڑتے تو ان کی عمر اگر آج 80 سال ہو رہی ہے نا تو 100 سال سے اوپر جاتے وہ لوگ, کیونکہ وہ لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں, وہ لوگ ڈرگس بھی لیتے ہیں, پھر بھی وہ 80 سال تک زندہ رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ڈرگس لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے, شراب پینا صحت کے لیے فائدہ, ایسا تو نہیں. وہ تو خود مانتے ہیں کہ شراب پینا صحت کے لیے نقصان دہ. انگریز اگر شراب پی کے بھی 80 سال زندہ رہ رہا ہے, اس کا مطلب اگر وہ شراب نہ پیتا تو 120 سال زندہ رہتا. شراب بہرحال نقصان دہ ہے. تو ان کی عورتیں پھر بھی اتنے جو عمریں لمبی ہو جاتی ہیں ان سب کاموں کے باوجود, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں نہ کرتے تو ان کی صحتیں اور زیادہ اچھی ہوتی. اور ہمارے پاس بیماریوں کے ویسے ہی درجنوں اسباب موجود ہیں, گندا پانی, گندی ہوا, ٹریفک کے دھوئیں, ڈیزل, اور ہوٹلوں کے میں پتہ نہیں کن کن چیزوں کا گوشت کھا رہے ہیں. قیمہ تو کبھی بھی ہوٹل کا میں کھاتا ہی نہیں ہوں, کیا پتا کیا کوٹ کے لے آئے وہ بھائی. گوشت میں تو پھر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کچھ ہے, پتہ نہیں کیا چھیچڑے, کیا بہت ہی, جب تک سامنے نہ بنے تو ہم قیمت میں تو گوشت بھی نہیں کھاتا. جو گوشت کا شوربہ ہوتا ہے نا, سالن, بالکل سامنے کٹوا دو بکرا اپنے سامنے یا گائے کا, پھر تو سمجھ میں آتا ہے. تو ہماری تو صحتوں کا پہلے ہی بیڑا غرق ہے. اگر ہم اور نیچر کے خلاف چلنا شروع ہو جائے تو ہم تو بالکل ہی بیکار ہو جائیں. کتنا زیادہ بریسٹ کینسر پھیل رہا ہے خواتین میں, کتنا زیادہ, کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو میں یہ چیف جسٹس سے سوال کروں گا کہ ان تمام سوالوں کا آپ جواب دیں, اس کے بعد آپ کہیں کہ 2 بچے ہی اچھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے معذرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا. جو اسلام نے ہمیں کہا ہے نا, جو اسلام نے کہا ہے. اور ایک بات آخری بات سے بات نکل رہی ہے, یاد رکھو حکومت کا کام مینجمنٹ ہوتا ہے,
حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ مینجمنٹ. حکومت عوام کو اپنی غلام نہیں بنا سکتی. اسلام جو دنیا میں آیا ہے نا وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے. یہ بھی بت پرستی کی ایک قسم ہے کہ آپ کے پاس خدا کا قانون موجود ہو اور اس قانون کے مقابلے میں حکومت کے قانون کو آپ فالو کر رہے ہو. اگر اللہ کا قانون موجود نہیں ہے پھر آپ حکومت کو فالو کرنا فرض ہے، یہ تو اللہ ہی کا حکم ہے. ریڈ سگنل پہ رکنا ہے یا چلنا ہے، اس بارے میں قرآن اور سنت نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. حکومت نے بتایا کہ بھئی ہمارا قانون ہے ریڈ پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے، تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اللہ ہی کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، حکومت کی مان کے چلو. لیکن جہاں اللہ کا قانون موجود ہے وہاں گورنمنٹ کو قانون سازی کی اجازت نہیں. اگر کرے گی اس کا مطلب حکومت لوگوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی میں لا رہی ہے. یہی چیز تو ختم کرنے کے لیے اسلام دنیا میں آیا ہے. اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ماننا درست ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی پتھروں کے بنے ہوئے بت کے قائل ہو. بت تو بت ہوتا ہے، چاہے وہ مجسمہ بنا کے کھڑا کر دو اپنے سامنے یا کسی انسان کو اللہ کے مقابلے میں قانون، اس کے اللہ کے مقابلے میں جو قانون ہے اس میں فالو کرنا شروع کر دو. تو ہمارے پاس اسلام میں واضح ہدایات موجود ہیں. تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں زیادہ دے. بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں اس زمانے میں چونکہ جنگوں میں مجاہدین کی ضرورت تھی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نسل بڑھاؤ. اصل بات یہ کہ اس زمانے، آج کل جو نسل روکنے کی سب سے بڑی وجہ ہے معاشی، جو لوگ کہتے ہیں نا معاشی معیشت کا بے اعتدالی ہے، معاشی ترقی نہیں ہے. اس زمانے میں جو غربت تھی نا، یہ تو قرآن نے بیان کی ہے، اس زمانے میں چونکہ حمل روکنے کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے، بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے کہ ہم اسے کھلائیں گے کہاں سے. اتنی غربت شاید پوری دنیا میں کہیں بھی آج، بولو بھائی، نہ ہو. کہ باپ دشمنی میں نہیں اپنے بیٹے کو مار رہا. عرب تو بیٹوں پہ فخر کرتے تھے. بیٹا پیدا ہو گیا تو اس لیے مار رہا ہے کہ میرے کھانے کے لیے روٹی مشکل سے مل رہی ہے، یہ کہاں سے کھائے گا. ایسی غربت میں اور ایسی رزق کی تنگی کے وقت میں اسلام نے حکم دیا کہ اولاد کثرت سے پیدا کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی. اب کیا ایسی غربت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اس لیے قتل کرتے ہیں؟ ممکن ہے آپ اخبار سے نکال کے 4 واقعات بیان کر دیں، 2-4 واقعات تو ہو سکتے ہیں، عمومی ماحول نہیں ہے ایسا. اس زمانے میں عمومی ماحول بن چکا تھا. تو ایسی غربت کے وقت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اولاد کیا کرو، نسل بڑھاؤ. تو آج کباب پراٹھے کھانے والے 1-1 کروڑ روپے ماہانہ آمدن، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہونے چاہیے. تو یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اسلام کے حکم کے کیا ہے؟ بولو بھائی، خلاف ہے. اگر حکومت قانون بنا بھی دیتی ہے ایسا تو ہمارے لیے اس قانون کی کوئی حیثیت، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے بحثیں چلنا شروع ہو، کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ قانون بن بھی جائے. تو اس قانون کو ادھر سے سننا ہے، ادھر سے کیا کر دینا ہے، یہ ہم حکومت کو اپنے داخلی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے سکتے. کہ میرے کتنے بچے ہوں یہ میں گورنمنٹ سے پوچھ کے پیدا نہیں کروں گا، کیونکہ گورنمنٹ میری خدا نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے. وہ اس معاملے تو ہم باپ کی نہیں سنتے، صحیح ہے نا. اگر ہمارے ابو کہہ دیتے بیٹا 2 ہی بچے ہونے چاہیے، میں کہتا اپنے ابو سے کہہ دیتا کیوں بھائی، یہ تو میرا حق ہے نا کہ کتنی اولاد ہوگی. تو جب ہم اس معاملے اپنے ابا کو لفٹ نہیں کرا سکتے، گورنمنٹ کو کیسے لفٹ کرائیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کریں. جو جائز قوانین ہیں، جہاں اسلام نے رہنمائی نہیں کی وہاں تو حکومت کی اطاعت کرنا فرض ہے، لازم ہے. لیکن جہاں اسلام کا حکم موجود ہے وہاں ہم اپنی گورنمنٹ کے حکم کو، گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں. اسی طرح 13 سال کی بچی کا نکاح، یہ اجازت کس نے دی ہے؟ اسلام نے حکم دیا. بچی بالغ ہوتے ہی اس کا حدیث میں بھی آتا ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے تو فوراً کیا کر دو، نکاح. سال کی شرط لگائی ہے، شریعت میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے اس کی. تو آپ کو اپنی بچی کے لیے ہاں یہاں بھی ایک سوال ہے کہ میں حکومت سے یہ پوچھتا ہوں، جن لوگوں نے بھی 18 سال کا قانون بنایا ہے، 13 سال کی بچی میں پوری دنیا کے سائنسدان، میڈیکل ڈاکٹر جو ہے نا وہ متفق ہیں کہ اس میں سیکسول ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں. اب اس کو 14, 15, 16, 17, 18 5 سال تک اس کی جنسی خواہش پوری کرنے سے زبردستی روکنا، یہ اس لڑکی پہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے. ہاں یہ قانون تو آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کے باپ نے
اگر اس کی ایسی جگہ شادی کی ہے جو بالکل اس کے جوڑ کا نہیں ہے تو ایسے باپ کو کیا ملے گی؟ یہ قانون صحیح ہے. بعض دفعہ ایسی جگہ شادی کر دیتا ہے کیونکہ بعض گاؤں میں دیہاتوں میں دستور ہے کہ کم عمر بچیوں کی شادی پیسے لے کے بڈھے سے کر دیتے ہیں, پیسے کھاتے ہیں, وہ بیچتے ہیں بیٹیاں. اس پر تو قانون سازی ہونی چاہیے کہ بھئی تم نے بیٹی کا مفاد کیوں سامنے, اب پیسے کیوں لیے؟ بکتی ہیں لڑکیاں بہت سے علاقوں میں. یہ یقیناً اس حکومت اگر اس پہ سزا رکھے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی کے بدلے میں پیسے لیے اپنی جیب میں ڈالے, وہ کہاں ہو جائے گا؟ ہم اس کی تشکیل کر دیں گے یا اس کو یعنی جیل میں دے بھیج دیں گے. تو یہ قانون بالکل شریعت کے مطابق ہے کیونکہ اسلام میں حکم ہے ہم پلہ نکاح ہونا چاہیے بیٹی. لیکن سرے سے پابندی لگا دینا یہ کیا ہے؟ لڑکی پر کیا ہے؟ تو جن لوگوں نے پابندیاں لگائی ہیں نا باہر ملکوں میں, ان کے ہاں پھر لڑکیاں بوائے فرینڈ بناتی ہیں, دوستیاں لگاتی ہیں. تو ایسے قوانین کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حکومت کو چاہیے قانون بنانے سے پہلے اسلام کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیا کریں. لوگ اس کو مانیں گے کہ بھی نہیں مانیں گے, اور قانون ایسا بنانا کہ لوگ نہ مانیں, پھر لوگوں میں بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ جو ماننے کی چیزیں اس کو بھی نہیں مانتے. تو اس لیے کوئی سمجھدار آدمی جائے حکومت کے ایوانوں میں جا کے ان کو سمجھائے کہ تم کیا کر رہے ہو, ایسی چیزیں کیوں بنا رہے ہو. اور میں دیکھ رہا ہوں دھڑا دھڑ لوگ 13 14 سال کی بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اچھا رشتہ ملتا ہے. ان کو پتا ہے یار اگر میں 18 سال تک انتظار کیا یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اب وہ گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھیں گے, وہ کہیں گے بچی کا مستقبل میں نے دیکھنا ہے. ہاں رشتہ نہ ملے پھر جائز نہیں ہے, یاد رکھ. جلد بازی اتنی کرنا بچی کی شادی میں کہ کسی کو بھی پکڑا دی, بلکہ رشتہ نہ ملے تو 40 سال میں بھی نہ کرو. اچھا رشتہ نہیں ملتا تو محض جلد میں بعض لوگ ٹہلانے کی کوشش میں ہوتے ہیں, بیٹی کو کیا کرو بس جلدی سے گھر سے نکالو, یہ بھی ظلم ہے اس کے اوپر. ہم نے بتایا ہم اللہ کے پہلے غلام ہیں, باقی سب لوگوں کے ماں باپ کے بھی بعد میں ہیں. پہلے کون ہے؟ اللہ. اسلام نے ہمیں والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا, حکمرانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی حکم دیا. اسلام حکمرانوں کی توہین کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اس کی بھی کیا ہے؟ حدود ہے. حکمرانوں کی بات کو ماننا چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے, اور ان کی کوتاہیوں کو, ان کی ذاتی جو کوتاہیاں ہیں, یہ تو احادیث میں آتا ہے کہ بادشاہ ہے یا حاکم ہے, ذاتی طور پر جو بھی گناہ اس نے کیے ہیں وہ کس کے سپرد کر دو؟ اللہ کے. حدیث میں آتا ہے تم نے اس کی اطاعت ہی کرنی ہے تاکہ مسلمانوں میں کیا ہو؟ اتحاد ہو. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اتنا ہمیں حکم دیا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو, ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو. مگر جب وہ اللہ کے قانون کے بالکل اپوزٹ کوئی قانون لے کر آئیں گے جس میں اللہ کی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں, تو پھر ہم اس میں پہلے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. پہلے اللہ ہے. اسی میں وہ بھی ہیں. حکومت کا قانون ہے کہ دوسری شادی آپ پہلی بیوی کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے. اللہ کا قانون ہے کہ آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ سب کے حقوق بولو بھائی برابر. تو اس لیے آپ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ تو پابندی لگائے گی. اس کا بہتر ہے گورنمنٹ کی خود ہی کرا دو. وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے دوسری شادی کی تو وہ اریسٹ ہو گئے نا. پہلی بیوی نے کیس کر دیا. جب عدالت میں گئے ہیں تو ضیاء الحق کا دور تھا, اس میں فوجی حکومتیں تھیں. تو فوجی جج بیٹھا ہوا تھا, کرنل. تو جج نے ان کو ڈانٹ لگائی. جب ان کا نمبر آیا نا, جج نے ان کو ڈانٹ لگائی کہ کیا کرتے ہو تم. ان کا دماغ ہی نہیں کہ میری پہلی بیوی نے میرے خلاف کیس کیا ہے. ان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں رہی. یہ کہہ رہے میں کبھی اسمگلنگ کیا کرتا تھا پہلے نا, تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید وہ کہیں مخبری ہو گئی ہے. حالانکہ وہ توبہ کر چکے تھے, چھوڑ چکے تھے. تو کہ میں نے جج صاحب سے کہا, جج صاحب کرتا تھا اب نہیں کرتا. جج کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یعنی جج تو پورا تھا تم نے دوسری شادی کی ہے, کیوں کی ہے, یعنی یہ کیا کرتے ہو تم کو, کرنے کا کام ہے, یہ کہنا چاہ رہا تھا جج. تو کہہ رہے میں نے کہا کہ وہ تو کرتا تھا اب تو نہیں کرتا. اب وہ کرنل بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, وہ پٹھان تھا جج بھی نا, بڑا کڑک آدمی. اس نے غصے سے پوچھا کیا مطلب بھائی کہ تمہاری بیوی میں کیا خرابی تھی. اب سمجھ میں آیا اس کے نا. جج نے پوچھا کہ تمہاری پہلی بیوی میں کیا خرابی. اس نے کہا سر کوئی خرابی نہیں, بہت اچھی ہے میری بیوی. اولاد نہیں ہے سر, اولاد بھی ہے. پھر کیوں کی ہے دوسری شادی. تو تمہیں پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں بیوی کی پرمیشن کے بغیر شادی کرنا جرم ہے. تو یہ مجھے اپنا قصہ خود سنا رہے تھے. کہہ رہے میں نے کہا سر پاکستان کے قانون میں جرم ہے مگر اللہ کے قانون میں جرم نہیں ہے. وہ جج بھی بڑا خاندانی تھا, ہیں تو یہ چیف جسٹس بھی مسلمان ہی ہیں جن کے بارے میں نے یہ میرا جب کلپ بنایا نا تو یہ والے جملے بھی چیف جسٹس کے اس میں ڈال ہیں. مسلمان بہرحال بعض دفعہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں, تو میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا میرا خیال ہے. کہا تو صحیح ہے
مگر میں گزارش کروں گا کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, امید ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دلائل سن کے چیف جسٹس اپنی بات سے بے شک رجوع نہ کریں, لیکن دوبارہ ایسی بات نہ کریں, بس ہماری یہ گزارش ہے. اور ان کے بعد بھی کوئی اس قسم کی حماقت کرنے کی کوشش نہ کرے. قوم کو ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے جن پہ 10 سوالات کھڑے ہوتے ہیں. تو چونکہ بہرحال مسلمان تھا, تو جب یہ بات سنی نا کہ اللہ نے اجازت دی ہے, تو وہ اس کا غصہ کیا ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا. جج کتنے ہی برے ہوں, میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو تھوڑا سا نرم پڑ جاتے ہیں. ایک کیس میرے سامنے آیا تھا ایسا, وہ عدالت میں ایک صاحب گئے, جج نے ان کو ڈانٹ لگائی, انہوں نے قرآنی آیات پڑھی تو جج کا غصہ ایک دم. تو اتنے بھی برے ہمارے ججز نہیں ہیں جتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں, اتنے بھی لبرل نہیں ہیں. تو گائیڈنس صحیح نہیں ہوتی بعض دفعہ جو دلائل دینے والا ہے اس کے دلائل مضبوط نہیں ہوتے. تو جب وہ قرآن کی آیت پڑھی تو وہ ایک دم نرم بھی پڑ گیا. اور پھر کہتے ہیں اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگ تھے نا عدالت کے کمرے میں, سب کو باہر نکال دیا جج نے. کہہ رہا مجھے بلایا, قریب میں کرسی بلائی اور جو وہاں چائے والا ہوتا ہے اس کو بولا 2 چائے لے کر آؤ. کہہ رہا ہے اور مجھے اپنا کارڈ دیا, بولا اور کوئی مسئلہ ہو تو میرے سے رابطہ کرنا. کہہ رہا میں نے کہا سر وہ کیس کا. کہہ رہا ہے چھوڑا میں نے بھی 2 کی ہوئی ہیں یار. اور کہہ رہے میں نے کون سا بیوی سے پوچھ کے کی ہے, جج خود کہہ رہے جو آرمی کے کرتے. کہہ رہا ہے بیوی سے پوچھ کے کون کرتا ہے, بیوی کہاں اجازت دے گی, بیوی کس کی پاگل ہے جو اجازت دے گی. تو یار ہم نے بھی کی ہے. پھر اس نے خود بتایا, کہہ رہا میں تمہیں اندر کرنے کے چکر میں تھا, میرا ارادہ تمہیں کیا کر دوں گا, لیکن میں نے تمہاری صاف گوئی کی وجہ سے تمہیں یہ پروٹوکول دے رہا ہوں. وہ صاف گوئی کیا ہے, تم نے پہلی بیوی پہ الزام, کہہ رہے جتنے دوسری شادی کے کیسز آتے ہیں پہلی بیوی کو زبردستی بدنام کرتے ہیں. جس بیچاری کو ایک تو غم اس کا ہوا کہ سوکن کیوں آئی, اوپر سے ساری بلی کس پہ ڈال دیتے ہیں. میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں, مجھے جب فون کر کے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی پہلی بیوی کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دیتے ہیں, حضرت میری بیوی میں اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میری بیوی میں یہ. میں نے کہا یار اس کے لیے اپنی پہلی بیوی کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ بولو حضرت میری بیوی بہت اچھی ہے کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے, میں حقوق پورے ادا کروں گا اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں. خام ایک جھوٹ بول کے بلا وجہ ایک معصوم, ایک تو بیچاری پہ تکلیف تو ہوتی ہے تو نیچرل ہے نا, ایک تو غم اس کو یہ کہ سوکن اوپر سے اس کو پورے محلے میں کیا کر دیا, ذلیل کر دیا, بدنام کر دیا. تو جج نے کہا کہ جو بھی یہاں آتا ہے دوسری شادی کے کیس میں, پہلی بیوی نے اندر کیا ہوتا ہے نا اس کو کیس میں, تو وہ جواب یہ کیا کہتے ہیں, میری بیوی صحیح نہیں ہے. تو مجھے یہ اچھا لگا کہ تم نے بیوی پہ کوئی الزام نہیں لگایا. تو کہہ رہے چائے بھی پلائی, کارڈ بھی دیا اور بولے چلو شاباش. اور میرے پہلی وائف کو فون کیا, بولا یہ گھریلو مسائل ہیں, ان کو عدالتوں میں. کیسا خاندانی جج تھا یار, کتنے ایسے ہی جج سارے خاندانی ہو جائیں تو ملک میں کیا آ جائے گا. اس نے بولا یہ تمہارے گھریلو مسائل ہیں, شادی کر لی یہ ہو گیا, ان کو گھروں میں بیٹھ کے شریفوں کی طرح عدالتوں میں اچھے لوگ نہیں آتے, یعنی فیملی میٹر لے کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدالتوں میں نہیں آتے. گھر کے مسائل کیا کرو, گھر میں حل کرو, بیٹھو جرگا ورگا بٹھاؤ, بھائی ٹھیک ہے اب کر لی, اب اس کو کیسے مینج کرنا ہے, کچھ اور کچھ حقوق کروا لو اس کے, وہی اتنے پیسے دے دو, اس کو مہر میں اضافہ کر دو, وغیرہ وغیرہ. یہ میں طریقے بھی بتا رہا ہوں عورتوں کو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.